فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو اپنی قدرتوں میں دکھایا ہے. اس دنیا میں یہ ظاہری آنکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں میں نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کے دو پیرائے. جب بجلی کڑکتی ہے یا جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ تو خیال ہوتا ہے کہ اب بارش آئے گی. جب بارش برسے گی تو ہمارے کھیت میں سیراب ہوگی. تو یہ اسی بجلی کا اچھا پہلو بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہے کہ بجلی جب اپنے پوری تیزی کے ساتھ اور پوری چمک گرج کے ساتھ آتی ہے تو بعض اوقات اس طرح حیوانات پر اور انسانوں پر گرتی ہے کہ ان کی تباہی ہو جاتی ہے. تو ہے ایک ہی چیز بجلی، اسی کے ظاہر ہونے میں، اسی کے کڑکنے میں یا اسی کے چمکنے میں ایک پہلو ہے خطرے کا اور ایک پہلو ہے امید کا. تو یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم اپنی امیدیں باندھو، وہ بھی ان دونوں کے درمیان. الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان کیا ہے؟ جو امید اور ڈر کے درمیان ہو. امید تو یہ کہ یہ انشاءاللہ العزیز بات پوری ہوگی، اور ڈر یہ کہ کوئی اس میں پکڑ بھی ہوگی. تو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تو اس طرح کہ پختہ رہے اور اتنا وہ مضبوط ہو کہ امیدوں کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی لگا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ پکڑنے پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے جو نشان دکھائے ہیں وہ بھی ان دونوں طرح بین الرجاء والخوف. بجلی چمکتی ہے بین الرجاء والخوف، پانی برستا ہے بین الرجاء والخوف. جب پانی برس رہا ہے تو جہاں یہ امید ہے کہ ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی، وہاں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایسا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف و طمع، ڈر اور امید کے ساتھ ان کے درمیان. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بادلوں کو اٹھاتا ہے. بھاری بادل جب اٹھتے ہیں تو اب ان بادلوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ کہیں سیلاب لائیں گے یا کھیتوں کو سیراب کریں گے. دونوں پہلو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ شاہ کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو پتہ چلتا ہے وہ ہے یہ کہ مثلا یہ بادل جب گرجتا ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں دنیا والے لوگ کہ بادل گرج رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب میں ہوگا تو بحمدہ کہ بادل گرجنے والا بادل خوبیاں پڑھتا ہے اس کی.
یعنی بادل کو ایک ذی شعور حیثیت میں یہ کہا کہ وہ پڑھتا ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا پڑھتا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ پڑھتا ہے. اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی پاکیزگی کی شہادت دیتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی اور اس کی تقدیس کی شہادت دیتی ہے، وہ ہم اسے سن نہ پائیں، تو اس کے ساتھ یہ عقیدہ قائم رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر چیز کی حیات اس کے اپنے حسب حال ہے. انسان اور حیوانات ان کی حیات اور طرح میں ہے، لیکن درخت کے پتے پتے میں، ٹہنیوں میں، ہر ایک میں حیات کی ایک کیفیت ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کو پورا بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ وہ مشاہدہ ہے جو آئینہ میں اتارا نہیں جا سکتا. مثلا پتا جو ہے یا ٹہنی وہ مرجھا بھی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹہنی مر گئی یا پتا مر گیا، اور وہ اپنی بہار میں بھی ہوتا ہے کہ بالکل سرسبز ہے تو ہے وہی پتا، لیکن اس پر یہ موت و حیات کی کیفیت آتی ہے. تو ماننا چاہیے کہ ہر چیز میں ایک زندگی ہے، لیکن زندگی اس کے حسب حال ہے. حیوانات کی زندگی کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم خود اس میں شامل ہیں، اس جنس میں ہم خود سمجھتے، اس لیے ہم اپنی حیات پر قیاس کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پتا اس میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بہار رکھی ہے، اور زندگی بھی ایسی کہ وہ اپنے آپ کو پتے جانے یا نہ جانے، ٹہنیاں اپنے آپ کو جانے یا نہ جانے، اپنے عوامل و اثرات کو جانے یا نہ جانے، لیکن اتنا وہ جانتی ہیں کہ ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے. تو ان چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اپنے حالات کے جاننے کا مدعی نہیں بتایا، لیکن اپنی معرفت کے مارے بنا کہ وہ میری تصویر کرتی ہے پاکیزگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر ہے جو پکار رہے ہیں یہ جانور بھی، اور ان پر اندازہ اور قیاس کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوقات میں کو کسی نہ کسی طرح ایک زندگی کا چھینٹا دیا ہے، اور اس زندگی کے چھینٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف غور کرنے کی. مثلا بعض باغات میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی جگہ پھول اگتے ہیں، اسی میں سرخ ہے اور وہیں نیلے ہیں اور وہیں کسی دوسرے رنگ کے، وہیں کسی دوسرے رنگ کے. کیا پھولوں کی یہ بہار، پھولوں کی یہ بہار کیا آپ نے اپنے ارد گرد روزمرہ نہیں دیکھی؟ ان پھولوں کی بہار کو، ان کی رنگت کو دیکھ کر اور ان کے نشان کو دیکھ کر آپ خود کہیں گے کہ یہ از خود نہیں، یہ نقشہ از خود نہیں، بلکہ ان کے پیچھے کسی بنانے والے کی قدرت آشکار ہو رہی ہے. اس پر غور کریں، غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نصیب ہو جائے گی کہ یہ کام از خود نہیں، ورنہ از خود اکارڈنگ ٹو نیچر اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر ان میں یہ بہار اور یہ حسن اور یہ شان نہ آئے. یہ بتاتی بات ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ سانپ اب کتنا خطرناک جانور ہے، کتنا خطرناک کیڑا ہے، اسے سب ڈرتے ہیں، لیکن پورا سانپ کئی دفعہ اپنی نکلتے ہیں تو ان کے جو کھال ہے وہ اتنی خوبصورت، اس کے اوپر ڈبے بنے ہوئے اتنی خوبصورت کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بنانے یہ کس طرح بن گئے، یہ از خود ہی تقاضے کے ساتھ بنے ہوں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہار خود بتا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرتوں کو پہچاننے کے لیے اس کی ذات کی تلاش نہیں، اس کو اس کی قدرت کے آئینے میں اس کی قدرت کے آئینے میں دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو ذرا باہر نکل کر یہاں یہ آسمان کی کچھ بہار نظر آئے، نکل کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے اور پھر تہجد پڑھتے۔ 10 آیتوں کا عنوان کیا ہے، یا مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ان فی خلق السماوات کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، کہ دن پہلے کہ رات پھر دن پھر رات پھر دن اس طرح آنے جانے میں، اور پھر ان میں اتنے تغیرات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں دن کو ظاہر کرتا ہے اور پھر دن میں رات کو ظاہر کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تو یہ بہاریں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو تم پہچان لو، اس کی ذات میں تلاش کرنے کی بجائے اس کو اس کی صفات میں دیکھو اور اس کی بہاروں میں دیکھو اور اس کی قدرتوں میں دیکھو۔ ایک نمونہ یہ ہے کہ زمین سے جب بخارات اٹھتے ہیں، زمین سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو وہ آگے جا کر بادل بن جاتے ہیں، اور بادل برستا ہے تو وہ میگھ کہلاتا ہے، بارش کہلاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ اتنی تیزی کہاں سے آ گئی کہ کہیں بادل گرج رہا ہے اور بجلی چمک رہی ہے اور پھر بجلی کڑک رہی ہے، تو یہ جو اوپر سارے یہ نقشے یہ کہاں سے آ گئے؟ بارش کے لیے تو اتنی بات کافی تھی کہ زمین سے یا دریاؤں سے یا پانیوں سے بخارات اٹھیں اور جمع ہوتے ہوتے بادل بن جائیں اور بادل گہرے ہو جائیں تو وہ برف پڑے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا بڑا نقشہ کہ بادل جو ہے وہ جب گرجتا ہے تو جو لوگ عادی بھی ہیں کہ کئی دفعہ بادل کی گرج انہوں نے سنی ہو، کئی دفعہ بادل کی گرج سنی ہو، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے گویا کہ ابھی کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح بجلی کا یہ نظام کہ بجلی وہاں سے معلوم نہیں کس طرح اپنا وجود قائم کرتی ہے اور پھر آ کر اس طرح پڑ جاتی ہے کہ حیوانات پر گئی تو وہ گئے، جہاں پر وہاں تباہی ہوئی، تو بجلی یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اس سے لوگ بیان تو یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی ایک قوت کہربائیہ جو ہے وہ زمین میں پائی جاتی ہے سالبہ درجے میں، اور یہ بادل جو ہیں ان میں وہی قوت کہربائیہ پائی جاتی ہے موجبہ کے درجے میں۔ تو موجبہ کے درجے میں اور سالبہ کے درجے میں یہاں تک تو تحقیق ہے، تحقیق کرنے والے یہاں تک پہنچے کہ ہے وہ بھی کہربائی قوت یہاں بھی، لیکن جو زمین پر ہے وہ سالبہ ہے اور جو اوپر ہے وہ موجبہ ہے۔ تو جو اوپر کے بادل ہیں ان میں سے سب سے نچلا جو بادل ہوگا یا سب سے نیچے کے جو بادل ہوں گے وہ زمین کے زیادہ قریب ہو گئے، اور جب وہ زمین کے زیادہ قریب ہو گئے وہ بادل تو زمین کے جو سالبہ ہیں، اور جب اس طرف سے سالبہ اور اس طرف سے موجبہ دونوں آپس میں ذرا قریب ہو جائیں تو یہ فطرت ہے کہ مختلف پہلوؤں سے کہ ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے، جب دونوں آپس میں ملیں گی
تو وہ ایک دوسرے کو جذب کرے گی اور ایک دوسرے میں اپنے اثرات چھوڑیں گی. اور وہی بادل جو سب سے پہلے نیچے تھا وہ اس منزل سے گزر کر کہ اس نے نیچے سالبہ سے کچھ ایسی حرارت حاصل کر لی کہ اس کے اندر اس کے بعد وہی بادل جب منتقل ہوتا یا ادل بدل کے ساتھ آتا اوپر جائے گا تو اس کے ساتھ پھر ایک زبردست ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اوپر کے بادلوں میں اور نیچے کے بادلوں میں. تو حقیقت میں وہ قوت کہربائیہ جو نیچے سے آئی ہے وہ اس پیرائے میں اوپر گئی ہے کہ وہ ان سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. جب ٹکراؤ ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ equal poles attract and unlike poles attract, تو جب وہ دونوں اوپر نیچے طاقت ہوتی ہیں تو پھر ان کے ٹکر کے ساتھ ایک انتہائی حرارت کے ساتھ ایک آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے. انتہائی کجا بادل، کجا نیچے کے بخارات، کجا بارش کا برسنا، آگ کہاں سے آ گئی؟ لیکن ان کے ٹکراؤ کے ساتھ ایک انتہائی طور پر آگ کا شعلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس آگ کے شعلے کی جو چمک ہے وہ بجلی کہلاتی ہے، برق کہلاتی ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ گرج کہلاتی ہے. اب بعض احادیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے نظام پر فرشتے قائم کر رکھے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں یا ہم جو دیندار ہیں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اوپر کے نظام میں اتنی بات تو سمجھ میں عام آ رہی تھی کہ بعد کے نیچے سے بخارات گئے، بادل بنے اور وہ برسیں گے اور کھیتیوں میں آئیں گے، یہ بات تو سمجھ آ رہی تھی. لیکن یہ ساری کاروباری قوتیں جو ہیں وہاں اس طرح آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ آگ کا شعلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس سے چمک بھی پیدا ہو رہی ہے، اس سے کڑک بھی پیدا ہو رہی ہے اور وہ گرج بھی رہا ہے. اور اللہ تو اس کے ساتھ اگر اپنے طور پر یہ کہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں آگ کا شعلہ، وہ آگ کا شعلہ نہیں، کسی فرشتے کی چمک ہے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک اپنا اور نظام بھی قائم کر رکھا ہے جس کے پیچھے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے نظر تو نہیں آتے، ہم تو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سارے ایک ہی شکل کے ہوں، لیکن حسب حال اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہر جگہ ان مراحل میں یہ نظام قائم کر رکھا ہے. تو اسی طرح بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے پہلے دار لگا لہو موقبات بین یدیہ، لہو موقبات بین یدیہ، پیچھے آگے وہ لگا رکھے ہیں. اور جب انسان چلتا ہے تو وہ پہلے دار کیا ہے؟ جہاں بھی کسی کی موت کا احتمال پیدا ہو جائے، جہاں بھی کسی کی موت کا احتمال پیدا ہو جائے یا خطرہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو پہلے دار لگا رکھے ہیں، پہلے دار اس کو ادھر یا ادھر کر دیں گے اور وہ اسے بچ جائے گا، موت سے نہیں مرے گا، موت اس کو نہیں آ جائے گی. کیوں؟ یہ موقعات ہیں، موقعات ہر جگہ ہیں، وہ اس کو اس طرح آگے پیچھے کر دیں گے. اور جب اللہ نے وقت ہی مقرر کر لیا، اب اس کا آخری وقت آ رہا ہے تو پہلے داروں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. جب ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ سیدھا اسی آغوش میں جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے لگا رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اس ظاہری نقشے کے پیچھے ایک باطنی نشان بھی ہے. ان نشانوں پر غور کرتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا وہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں جن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پورا اپنی قدرت کا نقشہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اور اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے پروردگار تم نے یہ یوں نظام پیدا نہیں کیا، اس نظام کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں عذاب النار سے بچا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے، جن کو یہ آیتیں مستعد ہر وقت
وہ بھی ان آیتوں کو بار بار پڑھتے اور یہ نقشہ جو ہے اس کو آسمان میں پھیلاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے بڑھتی ہے اور جو ایمانی نور ہے وہ روشنی پاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کہ بادل تسبیح کرتا ہے اللہ کی خوبیوں کی. اللہ کی جو خوبیاں ہیں اور اس کے جو محامد ہیں, اس کی جو تعریفات ہیں, ان کی وہ تسبیح پڑھتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ اور ساتھ ہی یہ جو بادل گرج رہا ہے, بادل وہ گرج رہا ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ وہ تسبیح کر رہا ہے جو سب پہ اوراد بحمدہ, ساتھ ہی وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اور پھر ڈال دیتا ہے ان کو جس پر چاہے, اور جس پر وہ ڈالنا چاہے پھر کوئی روکنے والا نہیں. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور لوگ ابھی جھگڑ رہے ہیں اللہ کی بات میں کہ وہ ہے یا نہیں, اور تم اس کے بارے میں ابھی تردد میں پڑے ہوئے ہو, اس کے بارے میں ابھی تم حیرت کا شکار ہو, اس کے بارے میں وادی حیرت میں تم گھوم رہے ہو. ہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. لہو دعوت الحق جس کی شان یہ ہے, جس کی قدرت یہ ہے, جس کی شان یہ ہے اور اس کی قدرت یہ ہے, اسی کو ہی پکارنا, یہی تو صحیح بات ہے. اپنی حاجات میں, اپنی ضروریات میں اسی کو پکارو. لہو دعوت الحق پکارنا صرف اسی کا سچ ہے. والذین یدعون من دونہ اور جو لوگ اس ایک کے سوا اور کسی کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیء وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے. ایک خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کی بڑی لمبی چوڑی وسیع, کئی ہزار جہان بنائے اس نے, اس کی مخلوقات کو گنا بھی نہیں جا سکتا. وما یعلم جنود ربک الا هو مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بنا دی, اسے انکار نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق بڑی بنا دی, ہر ایک کو کمالات بھی دیے, ہر ایک کو شان بھی دی اور اس کی صفات بھی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کا نقشہ ہے اور اپنی قدرت کا جلوہ ہے وہ کسی کو نہیں دیا. ساری مخلوقات میں کوئی ایک مخلوق بھی, خواہ وہ فرشتہ ہو, خواہ وہ جن ہو, خواہ وہ کچھ ہو, لیکن ایک ذرہ بھر چیز پیدا کرنے پر وہ قادر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی میں اور خدائی طاقت میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا. ہزاروں قسم کی مخلوق ہے, ہزاروں طرح کی مخلوق, مگر اس نے اپنی خدائی میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا. بڑے سے بڑا جن اور بڑے بڑا فرشتہ ہو, کوئی بھی یہ ایک مکھی کا پر تک پیدا نہیں کر سکتے. تو پیدائش کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھا اور اس نے غیب کی چابیاں کسی کے سپرد نہیں کی. تو خدائی صفات میں یہ اعتقاد ضروری ہے کیا کہ پکار نفع نقصان میں اور ضرورت کے وقت پکارا جائے یہ صرف اسی کی شان ہے, اسی کی شان ہے. اور جن کے پاس لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لوگ وہ اس کے کچھ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء کوئی بھی ان کی بات کو پورا نہیں کر پاتے. اب یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان دی پیغمبروں کو, پھر اللہ تعالیٰ نے شان دی فرشتوں کو. تو جن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دے رکھی ہے ان کی شانیں بہت ہیں, شانیں بہت ہیں, لیکن قدرت کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو پیدا کر سکے یہ ہرگز نہیں. پیدا اللہ خالق کل شے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے. اب اس سے بات تھوڑی ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولا بیضا کہ ایک مکھی تک نہیں کوئی بنا سکتا. اب ملائکہ حضرت اسرافیل, جبریل, بڑے بڑے فرشتے اونچی شان کے, ان کے بارے میں کہ وہ اپنی
اپنی ذات میں ایک ذرہ بھر کسی چیز کو پیدا کر سکے نہیں ہے. یہ سب خدا کی پیدا کردہ اشیاء ہیں جن کے آپس میں مختلف مراحل اور مختلف مراتب کے ساتھ نئی نئی آگے اس کے کشمے سامنے آ رہے ہیں، لیکن پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت کسی کو نہیں دی. اور جو لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ان کو پکارتے ہیں، اس کی مثال یہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کنویں کے من پر کھڑا ہو اور پانی سامنے نظر آ رہا ہو اور وہ ہاتھ پھیلائے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جاؤ، اے پانی تو میرے منہ میں آ جاؤ، تو وہ آ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ کبھی منہ میں نہیں آئے گا. جس طرح وہ مر جائے، پکارنے والا مر جائے لیکن پانی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی تک وہ پہنچا اس طرح کہ اس پانی کو اس تک پہنچانا خدا کا کام تھا یا جو اس نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں. لیکن اگر انسان اس طرح کہتا رہے اے پانی میرے منہ میں آ جائے گا، تو جو لوگ اپنی حاجتوں کے لیے، نفع نقصان کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے حاصل کرنے کے لیے، امتحانی کامیابیوں کے لیے دعا کے علاوہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے. فرمایا لا یستجیبون لہ، اسی طرح وہ اس کے کام نہیں آ سکتے الا کباسط کفیہ، مگر یہی کہ جس کسی شخص نے پھیلائے اپنے ہاتھ الی الماء، پانی طرف، لیبلغ افواہ، تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ میں. وما هو بالغ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور کافروں کا پکارنا اور ان کی جو پکار ہے وہ سب اسی نہیں ہے الا فی ضلال، مگر سب ضائع ہو رہی، بالکل وہ ہو ہی نہیں سکتی. اور اس راہ کو بنانا اپنی طرف سے ایک گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ سیدہ کی آیت ہے. اس کے بعد سب سننے والے حضرات جو ہیں اور شامل حضرات سیدھا بھی کر لیں تلاوت کا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ بھی زمین میں ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے آگے سیدھا ریز ہیں. اور سیدھا ریز ہونے والوں کی، سیدھا میں آنے والوں کی دو ہی قسمیں ہیں، کچھ ہے مان کر، کچھ ہے مان کر. اس کو کہتے ہیں ایمان سے. کچھ ہے مان کر یعنی اپنے ایمان سے اللہ کو مان گئے اور سیدھا ریز ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھکایا ہر کسی کو ہے اپنے آگے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو جھکایا ہے ایمان کے ساتھ، طاعت کے ساتھ. اور جو ایمان والے نہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ کے ساتھ پھر جھکایا. اب جو زمین میں انقلابات آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں اور جو حادثات ہوتے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو جو لوگ کبھی زمین پر گرنے والے نہیں، کیا وہ زمین پر گرتے نہیں؟ کوئی گرا عبادت کی نیت سے، کوئی گرا عبادت کی نیت سے، اور کوئی گرا اس کے غضب کے نیچے آ کر. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس پیغام بھیجا، ایک شخص کے پاس پیغام بھیجا، اور جو شخص پیغام لے کر گیا اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران. چلو رسول کا معنی تو ہے نا بھیجا ہوا، یہ کچھ سمجھا، لیکن وہ اللہ کیا ہے؟
تم جو پوچھتے ہو رسول کے بارے میں تو یہ اللہ کیا ہے؟ تو ساتھ ہی کہتا ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے. اب 2 دفعہ یا 3 دفعہ اسے یہی بات کہی تو وہ پیغام دینے والا کیا دیکھتا ہے کہ انتہائی کڑک کے ساتھ ایک بادل آیا, اور اس پر وہ بجلی اس طرح گری کہ اس کے سر کو بدن سے نکال کاٹ کر الگ پھینک دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آپ اس کو دکھایا کس طرح؟ اپنی قدرت کے جلوے کے ساتھ. اگر وہ آ جاتا تو ایمان کی روشنی سے, اگر وہ نہیں آیا تو پھر خدا تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو اپنی کڑک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے جلال کو ظاہر کرتے اس کو ختم کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کو دکھاتا بھی ہے. اس لیے مومنین کے لیے وہ یہ دعا کریے, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ اللہ تک قلنا, کہ تو ہمیں نہ ہلاک کرے بے غضب کا, اپنی اس قسم پکڑ سے. اس پکڑ کو کہتے ہیں غضب. تو غضب کی پکڑ سے تو ہمیں نہ مارے, ہم تو اسے یہ سوال کرتے ہیں. اللہ تک قلنا, کہ تو ہمیں قتل کرے, اللہ تک قلنا بے غضب کا ولا تعذبنا بے عذاب کا وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اس سے بتا. اب اس طرح کے ساتھ جو پکڑ آتی ہے کہ جب انسان نہایت شدت پر آ جائے اور تیزی کے ساتھ آ جائے, اپنے بارے میں مغالطے میں مبتلا ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات بعض اوقات آتے ہیں کہ جو وہ بھی جاتے ہیں خدا کے آگے, تو جھکنے والے خود بھی جھکتے ہیں. حضور بلائیں تو حاضری دینے والے حاضری بھی دیتے ہیں, اور جس کی قسمت ایسی ہے اس نے یہ بات کی کس طرح کی, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب برسا. اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عامر بن طفیل اور عامر بن ربیعہ یہ 2 شخص آئے اور کہنے لگے, حضور ہم آپ کو نبی یا اللہ کا بھیجا ہوا مان لیتے ہیں, لیکن ایک ہماری التماس ہے. وہ کیا کہ آپ کے بعد, آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے بعد خلافت ہمیں دے دیں, اپنی جانشینی کا مقام ہمیں دے دیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ خلافت ہم کو دے دیں, آپ نے انکار کر دیا. تو وہ چونکہ بڑے تھے, وہ کہنے لگے ہم مدینہ کے سارے میدانوں کو, مدینہ کے ارد گرد کی زمینوں کو اپنے لشکر اور پیادوں سے بھر دیں گے, یعنی آپ کا مقابلہ کریں گے, آپ کی بات چلنے نہیں دیں گے, ہم بھر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادہ پیراج میں بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں روک دے گا, اللہ تمہیں روک دے. جب انہوں نے کہا کہ ہم بھر دیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو روک دے گا, تو وہ دونوں چلے. ابھی جا رستے میں ایک پر تو بجلی گری, وہ وہی ختم, اور دوسرے کو تعاون کی گٹی کوئی بغل میں نکل دی, اس کو رستے میں تعاون کی گٹی نے آ گیا, دونوں گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کے ساتھ جھکاتا ہے. جو قدرت کے ساتھ جھکائے وہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ اسے جھکانا, اور اس کا اصل منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جھکنا. تو دونوں کو جمع اس نے کیا,
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی ہے آسمانوں میں یا زمین میں سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور مجبوری سے۔ جو ایمان کے ساتھ آیا وہ خوشی سے جھکا، جو ایمان کے ساتھ آیا وہ خوشی سے جھکا، اور جو کرہت کے ساتھ ناپسندیدگی سے ادھر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں، قدرت کے جو مظاہر ہیں ان پر تم غور کرو۔ ان مظاہر قدرت پر تم غور کرو تو دیکھو، ذرا اس پر ذرا غور کریں۔ دھوپ تیزی سے چمکی ہو، دھوپ تیزی سے چمکی ہو اور نصف نہار کے وقت سورج اوپر ہو، لیکن جب شام ہونے کو ہوتی ہے یا جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہر چیز کے سائے جو ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں یا پھر لمبے ہو جاتے ہیں، لمبے پھیل جاتے ہیں۔ یعنی کیوں؟ اب سورج ادھر تھا تو سایہ تھا چھوٹا، اب جب سورج ادھر آ گیا تو اس کا سایہ وہ لمبا ہو گیا۔ تو صبح اور شام یہ وہ اوقات ہیں جس میں سایہ زمین پر پھیلتے ہیں۔ تو جو سایہ زمین پر پھیلتا ہے وہ سایہ کو بھی یوں سمجھیے وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ خدا کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال، اور ہر ایک چیز کی پرچھائیں اور اس کے سائے جو ہے اور صبح اور شام جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے صبح و شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اسی طرح وہ سائے جو ہیں آتے ہیں اور تم ان کو سایوں کو زمین پر پھیلا ہوا دیکھتے ہو۔ وہ پھیلتے کہاں ہیں؟ زمین پر ہی۔ جب تم ان کو زمین پر پھیلا ہوا دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تکوینی نظام وہ ہے کہ جو شریعت کے قانونوں میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا، جیسا کون کہہ کر کائنات بنائی تو جو اس کے اس نو کے طریقے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس کا تکوینی نظام ہے۔ سورج کا چڑھنا اور غروب ہونا، دن کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، اس میں انسانوں کی اپنی محنت کو دخل ہے؟ انسانوں کی اپنی محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کا نظام تکوینی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ جو مومن ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان آئے تو وہ روزہ رکھے، جو قوانین ہیں، جو شریعت کا پیمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تشریعی۔ تشریع کا معنی جس کو شریعت کا درجہ حاصل ہے، جس کو قانون کا درجہ حاصل ہے، جس میں انسان کو اختیار کرنا اور ترک کرنا دونوں موقع ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں تشریعی نظام۔ اور جن چیزوں میں کوئی دخل نہیں وہ کیا ہے؟ تکوینی نظام۔ تو تکوینی نظام ہوا کہ جس میں خدا نے کسی کو حصہ دار نہیں بنایا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ خدا اولاد دے، اللہ اولاد دے، یہ تکوینی چیز ہے یا قانونی؟ یہ تشریعی نہیں، یہ تکوینی ہے۔ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، اور جو پہ جب دکان مانا وجہ میں یہ شاہ عقیمہ، جس کو بالکل ہی نہ دے تو یہ کیا نظام ہے؟ کیا دو یہ تکوینی ہے۔ اسی طرح روزی جو ہے وہ قانون کے مطابق ملتی ہے یا خدا کا تکوینی نظام ہے کہ کئی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں مگر کما نہیں پاتے، لیکن بنانا آنچنا روزی رسانت
اور کئی نادان ایسے ہیں کہ خدا ان کو روزی اس طرح پہنچاتا ہے کہ دانا اندرا حیران مانا، کہ دانا بھی حیران کھڑے کہ کس طرح زندگی ہے۔ تو اگر روزی سے دانی پر فزودے، اگر روزی سے دانی پر فزودے، اگر روزی اپنی عقل کے ساتھ بھی حاصل کر سکتا، نادان تنگ تر روزی نہ بھودے، تو جو نادان ہے ان سے جب زیادہ کوئی بارہ ہی نہ جاتا غریبی میں، لیکن اس کی قدرت ہے وہ نادا آنچنا روزی رساند کہ دانا اندرا حیران گمان۔ تو اب تکوینی نظام ہے روزی کا کم و بیش ہونا، اولاد کا کم و بیش ہونا، عمر کا چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ تکوینی نظام ہے یا تشریح؟ یہ خدا کا تکوینی نظام ہے۔ اور تشریح نظام جو ہے یہ وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی باتوں بتائے۔ تو جو خدا کا تکوینی نظام ہے اس میں کسی کو ساتھ ملانا، یہیں سے شرک کا بیج پیدا ہوتا ہے۔ شرک شروع ہوتا ہے کہ تکوینی نظام میں لے آؤ۔ اب دیکھا آپ نے کہ جاہل لوگ بزرگوں کے مزارات پر اور قبروں پر جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ تکوینی امور میں ہاتھ پھیلاتے ہیں یا قانونی امور میں؟ تکوینی امور میں۔ اور تکوینی امور کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ اور دنیا کا نقشہ بھی تم دیکھتے ہو کہ روزی میں، اولاد کی تقسیم میں اور نفع نقصان میں جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام تکوین میں کوئی بھی شریک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل من رب السماوات والارض، کہ تکوینی نظام کے بارے میں صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ اس آیت سے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں، من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین اور زمین کو پالنے والا کون ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ آپ ان سے پوچھیں۔ اس مقام پر تو یہ نہیں کہ یہ کیا جواب دیں گے، سورۃ المومنون میں اس کا جواب ملتا ہے، المومنون میں اس کا جواب ملتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا نہیں، آپ خود ہی کہہ دیں قل من رب السماوات والارض، پوچھیں آپ ان سے کون ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا؟ خود ہی کہا قل اللہ، آپ ہی کہہ دیں کہ اللہ۔ دوسرے مقام پر تو فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ تو معلوم ہوا مشرکین بھی خدا کو مانتے تھے، اور وَلَا يَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ تو مشرکین نے خدا کو مانا یا نہ؟ تو مشرک کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو خدا کو مانے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی، اور مومن وہ ہے جو خدا کو مانے اور اس کے ساتھ خدائی قدرتوں میں کسی کو شریک نہ جانے، کسی کو شریک نہ جانے۔ تو مشرکوں میں اور مومنین میں یہ فاصلہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں خدا کو نہیں مانتے، خدا کو دونوں مانتے ہیں، مومنین بھی مانتے ہیں اور مشرکین بھی۔ فرق ہے تو کیا؟ فرق ہے تو یہ کہ مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں، مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں، اور مشرکین خدا کو بھی مانتے ہیں۔ مومنین خدا کو ہی مانتے ہیں، یعنی خدا کو ہی مانتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور جو مشرکین ہیں وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شرکاء کو بھی، جن کو انہوں نے شریک کر رکھا ہے۔ تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی بڑا لوگ، بڑا فرقے کے لوگ اور اہل بدعت کو ہم نے دیکھا وہ تو خدا کو مانتے ہیں، بھائی خدا کو ماننے میں اختلاف نہیں، خدا کو دونوں مانتے ہیں، مومنین بھی اور مشرکین بھی۔ فرق ہے تو یہ ہے کہ مومنین
خدا کو ہی مانتے ہیں اور مشرکین خدا کو بھی مانتے ہیں. صرف ہی اور بھی کا فرق ہے. اس لیے کسی مشرک کو پہچاننا ہو تو یہ نہ دیکھیں خدا کو مانتا ہے یا نہیں, دیکھیں خدائی قدرتوں میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے یا نہیں. اگر شریک کرتا ہے تو مشرک ہے بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قل آپ اے میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں من رب السماوات والارض, زمین و آسمان کا پالنے والا کون ہے؟ قل اللہ, آپ خود ہی فرما دیں ایک اللہ. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء, کیا پھر تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا اس کے حمایتی. لا یملکون لہم, ان لوگوں کو کے بارے میں کہا گیا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, کہ وہ جن کو تم شریک بناتے ہو خدا کے ساتھ وہ اپنے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اپنے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں. لا یملکون, نہیں مالک لانفسہم, اپنے لیے بھلے اور برے کا. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے ان میں. اس طرح سمجھو کل آپ فرما دیں حل یستوی الاعمی والبصیر, کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور, کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ جو فرق اندھیرے اور اجالے میں اور بینا اور نابینا میں ہے یہ فرق ان دونوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پھر تم نے پکڑے اس کے سوا اپنے کو حمایتی. لا یملکون لانفسہم, مثال اس کی چھوٹی سی, بہت بڑے بڑے شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں فٹ پاتھ پر کچھ لوگوں نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں, اور کچھ ہاتھوں کے نقشے بھی انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ آؤ تمہارے ہاتھوں کے نقشوں کو پڑھ کر ہم غیب کی خبریں دیں گے. وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے کچھ فیس بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ جو وہ بابا بتانے والا یا کوئی مائی بتانے والی وہاں بیٹھی ہے وہ کچھ لیتی بھی ہے یا نہیں؟ اور وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو یہاں آ کر اسٹیج بنا کر بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے, اسٹیج بنا کر بیٹھی ہے بیٹھا یہاں, اس کو یہ خود نہیں پتا کہ شام تک اس کی کمائی کتنی ہوگی اپنی, کہ پتا یعنی آنے والے کا کام ہوگا یا نہیں یہ تو اور کی بات ہے. خود اس کو پتا ہے کہ شام تک اس کو کیا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, ان کو پتہ نہیں اپنے بارے میں کہ ہمیں کیا ملے گا, نفع یا نقصان کیا ملے گا. قل اے پیغمبر کہہ دیجیے حل یستوی الاعمی والبصیر, کیا کبھی برابر ہوئے ہیں نابینا اور بینا. ام حل تستوی الظلمات والنور, یا کیا کہیں برابر ہے اندھیرے یا نور. اندھیرے یا نور, اندھیرے کا معنی اندھیرے اس کا معنی ہے کہ اندھیرے کئی ہیں, اندھیرے کئی ہیں. النور اور صحیح اور روشنی ایک ہی ہے. اندھیرے کئی ہیں, روشنی ایک ہے. حق مذہب ایک ہے اور جھوٹے کئی ہیں. حق مذہب ایک ہے, حق عقیدہ ایک ہے اور جھوٹے کئی ہیں. فرقے باطلہ کئی ہیں اور فرقہ ناجیہ صرف ایک ہے. تو اب پہچان کرنی ہو, پہچان کرنی ہو کہ روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے تو صاف سمجھ میں آئے گا. پہچان کرنی ہو کہ روشنی وہی ہے جس کی سب اندھیروں سے ٹکر ہو. جو اندھیرے ہیں ان کا مد مقابل ایک ایک ہی ہے, ایک 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 ایک. کسی نے اس کی, کسی نے اس کی, کسی نے, اور سب کے ساتھ جن کو اپنی بات وہ
کہ حق رستہ ایک ہے، باطل رستے کئی ہیں، صحیح لائن ایک ہے، غلط کئی ہیں، سیدھی راہ جس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، دو نقطوں کے درمیان جو سب سے چھوٹا خط ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو غلط خط ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ کئی، یعنی دوسرے خطوط جو دو نقطوں کو ملائیں، لمبے چھوٹے بڑے کتنے کر لو، لیکن خط مستقیم ایک ہی ہے۔ تو فرمایا حل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک، خلقوں کا خلق ہی، کیا انہوں نے بھی خدا کے پیدائش کے بعد کوئی چیز پیدا کر کے دکھائی؟ خدا کی پیدائش کو تم دیکھتے ہو، کس طرح وہ پیدا کرتا ہے، کس طرح پیدا کرتا ہے، مرغی کے پیٹ میں کس طرح انڈا پیدا کرتا ہے، اور کس طرح انڈا آتا ہے باہر، اور کس طرح آگے اس کے نتائج، ایک چھوٹی سی تخلیق کو دیکھ لو، کیا اس طرح کی تخلیق تم نے کبھی ان میں بھی دیکھی جن کو خدا کے ساتھ تم شریک کرتے ہو؟ تو فرمایا خلقوں کا خلق ہی، کیا انہوں نے کوئی پیدا کر کے اب تک دکھایا کہ خدا کی مخلوق کی طرح، وتشابہ الخلق علیہم، یہاں تک کہ پھر مشتبہ ہو گئی ان پر پیدائش کی۔ قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیں اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ اب میں نے عرض کی تھی کہ جب درس ختم ہو تو سیدھا تلاوت آپ سب کے ذمہ ہو گیا، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کتنی دفعہ بھی ہم پڑھ لیں یا سنیں تو ایک ہی سیدھا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سارے بیان کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نقشہ، اپنے جلال کا نقشہ اس طرح بتایا کہ پورے آسمانوں کو گھیر لیا۔ تو آسمانوں کو گھیرنے والی چیز کون سی ہے زیادہ؟ آسمانوں کو گھیرنے والی یہ بادل، گرج، بجلی کڑک، اور یہ نظام اوپر کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان میں زیادہ اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ اس لیے یہ آیات سورۃ الرعد کی تھی، اس کا نام بھی ہے الرعد، گرج۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اس کی جلالی صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے۔ اللہ لا تقلنا بغضبک، جب انسان ان چیزوں میں خدا کے انکار پر آ جائے تو پھر اس کا غضب بھڑکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ، ولا تعذبنا بعذابک واعفنا قبل ذلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔